خلیج فارس میں امریکی ٹیکنالوجی ایک بہت بڑے امتحان سے گزری ہے۔ ایک انتہائی جدید امریکی ڈرون نے پرواز تو بھری، لیکن پھر وہ ایسے غائب ہوا کہ اس کا کوئی سراغ ہی نہ ملا۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کی تہ میں کیا ہے۔ اور یہی تو سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ ایک ایسا ڈرون جس کے بارے میں دعویٰ تھا کہ اسے جیم نہیں کیا جا سکتا، وہ اچانک یوں غائب کیسے ہو گیا؟ دیکھیے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی جنگ میں ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے ایک سپر ڈرون کی۔ یہ کوئی عام مشین نہیں تھی، بلکہ یہ امریکی فضائی نگرانی کے نظام کا سمجھیں کہ ایک تاج تھا۔ صرف ایک ڈرون کی قیمت $270 ملین، یعنی پاکستانی روپوں میں یہ تقریباً 75 ارب روپے بنتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا قیمتی اور جدید ترین اثاثہ تھا۔ اور یہ پرواز کہاں کرتا تھا؟ 50,000 فٹ کی بلندی پر۔ یہ اتنی اونچائی ہے کہ عام خطرات اور زمین پر موجود دفاعی نظام کی پہنچ سے بہت بہت دور ہے۔ اسی لیے تو اس بلندی پر اسے نشانہ بنانا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ اکیلا ڈرون 1,00,000 مربع میل کے علاقے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ مطلب اس کی موجودگی میں دشمن کی کوئی بھی نقل و حرکت چھپی رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ سچ میں آسمان میں امریکہ کی ایک نہ جھپکنے والی آنکھ تھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ڈرون 50,000 فٹ کی بلندی پر بالکل ٹھیک ٹھاک اڑ رہا تھا کہ اچانک وہ بے قابو ہو کر نیچے گرنے لگا۔ امریکی کنٹرول سینٹر نے بتایا کہ 10,000 فٹ کی بلندی تک تو رابطہ قائم تھا، لیکن اس کے بعد اس کے تمام سگنلز ایک دم سے غائب ہو گئے اور ڈرون ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا۔ اب ظاہر میں جگہ کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلا شک کس پر جائے گا؟ سیدھا سیدھا ایران پر۔ لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ حقیقت اس سے کئی زیادہ پیچیدہ ہے، اور ایران اس کھیل میں شاید ایک چھوٹا سا مہرا ہی ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا تکنیکی فرق ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ایران کے پاس زمینی جیمنگ سسٹم ہیں، لیکن وہ کم بلندی پر ہی مؤثر ہیں۔ 50,000 فٹ کی بلندی پر کسی ڈرون کو قابو کرنے کے لیے جس جدید الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، وہ ایران کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ تو اگر ایران نہیں تو پھر کون؟ اور یہیں پر ذرائع ایک نئے اور بہت طاقتور کھلاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چین۔ اور جیسے ہی چین کا نام اس کہانی میں آتا ہے، یہ معمہ ایک عالمی طاقت کی کشمکش کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ذرائع کے مطابق جس لمحے امریکی ڈرون غائب ہوا، ٹھیک اسی وقت چین کا 48واں بحری بیڑا آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا، اور یہ امریکی ڈرون انہی جہازوں کی نگرانی پر مامور تھا۔ اسے محض ایک اتفاق کہنا بہت مشکل ہے۔ تو چین نے یہ کیا کیسے؟ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چین نے سیٹلائٹ پر مبنی الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا، یعنی یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو خلا سے کام کرتی ہے اور 50,000 فیٹ کی بلندی پر موجود ہدف کو بھی آسانی سے ناکارہ بنا سکتی ہے۔ اس طرح زمینی دفاعی نظام کی ساری حدود بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس سے اصل مقصد بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ذرائع کے تجزیے کے مطابق اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو چین نے امریکہ کی وہ آنکھ پھوڑ دی جو اس کے بحری بیڑے پر نظر رکھے ہوئے تھی، تاکہ اس کے جہاز بغیر کسی نگرانی کے بحفاظت وہاں سے گزر سکیں۔ یہ واقعہ صرف ایک ڈرون کے گرنے تک محدود نہیں ہے، اس کے اثرات عالمی طاقت کے توازن پر بہت گہرے ہیں۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک واضح پیغام تھا۔ چین نے یہ دکھایا کہ وہ نہ صرف معاشی بلکہ تکنیکی میدان میں بھی امریکی بالادستی کو چیلنج کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، خاص طور پر الیکٹرانک جنگ کے میدان میں۔ اس واقعے نے عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کی برتری کے تاثر کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ جہاں پہلے امریکہ کو اس میدان میں ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، وہیں اب چین نے اپنی حقیقی صلاحیت کا مظاہرہ کر کے اس تاثر کو بہت بڑا چیلنج دیا ہے۔ اور اس پوری بساط میں سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا؟ ایران کو۔ چین کی اس خاموش مداخلت نے مذاکرات کی میز پر ایران کی پوزیشن کو ڈرامائی طور پر مضبوط کر دیا ہے۔ اب ایران ایسی شرائط منوانے کی پوزیشن میں ہے جن کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مثلاً مستقبل کے حملوں کے خلاف ایک مستقل ضمانت، اپنے تقریباً $500 ارب کے منجمد اثاثوں کی واپسی، غیر محدود آزاد تجارت کا حق، اور سب سے اہم کسی جوہری طاقت کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ۔ تو اس ساری صورتحال سے اہم نکات کیا نکلتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ کہ الیکٹرانک جنگ اب عالمی مقابلے کا ایک نیا محاذ بن چکی ہے۔ دوسری، آبنائے ہرمز ایک انتہائی اہم جیو پولیٹیکل پوائنٹ ہے۔ تیسری بات، اس واقعے نے امریکہ ایران مذاکرات میں طاقت کا توازن بدل دیا ہے، اور آخر میں ذرائع اسے چین کی طرف سے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی ایک بہت سوچی سمجھی چال کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ صرف ایک جرأت مندانہ اقدام تھا، یا یہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئی تکنیکی سرد جنگ کا پہلا شاٹ ہے؟ ایک ایسی سرد جنگ جس کا میدان جنگ خلیج فارس جیسے حساس علاقے بن رہے ہیں،